سجاد باجوہ صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو سر، آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سسٹم ہے، ظاہر ہے کہ کوئی آسمان سے یا بیرون ملک سے لوگ آ کے کام نہیں کرتے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی ہدایت جاری کر دی ہے کہ جی کریک ڈاؤن کیا جائے، لوگوں کو پکڑا جائے جو کہ اس میں ملوث ہیں. لیکن ہاؤ ڈو دے آپریٹ ان پاکستان؟ اور یہ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے، ہیئر سے ہوتا ہے، کیسے لوگ ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں اور کچھ کم پیسے نہیں دیتے، 30 40 50 لاکھ دے کے، مطلب اس طریقے سے وہ جاتے ہیں، وہاں پر ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں. ہوتا کیسے یہ سب؟ دیکھیں، جو امیگریشن کی ہسٹری ہے وہ پاکستان سے بیک ٹو منگلا تربیلا ڈیم جب بنا، اس کے بعد لوگ وہاں سے مائگریٹ ہوئے، کچھ یورپ گئے، انگلینڈ گئے، تو وہاں سے یہ بیسیکلی سٹارٹ ہوا. اور جیسے جیسے لوگ باہر جاتے گئے، ہمسائے کی نے آ کے سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ ساتھ گھر اچھا بناتے ہیں، گاڑی لے لی، تو اس سے جو سراؤنڈنگ ہے ان میں ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ باہر جا رہا ہے، جو بھی یورپ چلا گیا، وہ اس کی حالت بدل جائے گی اور لوگ پھر رسک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب یہ انیشلی تو یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ فلائٹس میں بھی امیگریشن انلیگل امیگریشن ہوتی تھی. جب ڈیجیٹلائزیشن ہوئی اور کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا، پاسپورٹ ڈیجیٹلائز ہو گیا، تو اس کے بعد ڈائریکٹ جو امیگریشن ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی. اب جو ہے جتنی امیگریشن انلیگل امیگریشن ہو رہی ہے وہ انڈائریکٹ ہو رہی ہے، اور انڈائریکٹ کے ملٹیپل ویز ہیں کہ لوگوں کو یہ پاکستان سے، جب میں اب بات کروں گا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان سے جو جاتے ہیں وہ ایک ہے بائی روڈ جو وایا بلوچستان، ایران اور ٹرکی، وہ روٹ ہیں. دوسرا ہے جو بائی ایئر جاتے ہیں، اور جو بائی ایئر جاتے ہیں وہ پاکستان سے ویزا لے کے دبئی چلے گئے، ٹرکی چلے گئے، کسی گلف کنٹری میں گئے، اور وہاں سے آگے لیبیا چلے گئے، تو لیبیا سے پھر وایا شپ یہ آگے جاتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر آگے کئی گروپس ہیں. ایک ہیں کوئی جو چھوٹے بچے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ایڈلٹس بھی ہیں. ایجوکیشن پراپر ہے نہیں ہے، اسکلڈ ورکر نہیں ہے، اور اتنا نالج نہیں ہے کہ جی ہم کیسے اگر باہر جانا بھی چاہتے ہیں تو کیسے جا سکتے ہیں. یہ جو شپ ریک والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ موسٹلی لو ایجوکیٹڈ ہیں، اور ان میں اور یہ جو ریگولر روٹس ہیں ادھر سے جا نہیں سکتے، پھر یہ اس چکر میں آتے ہیں. اب اس میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی کشتیاں بہت ساری ڈوبی ہیں، اور بہت سارے پاکستانی جو ہے اس میں فوت ہوئے ہیں. 2018 میں بائی چانس میں خود جب یہ ڈوبی تو اس کے بعد مجھے گجرات کا انچارج بنایا گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں لگایا گیا، اور مجھے یہ اسپیشل ٹاسک دیا گیا. اور میں نے دیکھا انفارچونیٹلی پھر ہمارے بھی لوگ جو ہیں، ہماری پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہے، انکوائری پراپر نہیں ہے، اور ٹریننگ پراپر نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو اسپیشلی جو گجرات ڈویژن ہے وہ انفارچونیٹ، وہ ایک پراپر اٹینشن اس کو نہیں دی گئی جتنی کو دی جانی چاہیے، اور جس کی وجہ سے اور وہاں پہ جو امیگریشن مافیا، جو ایجنٹ مافیا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور اچھا، ایک اور چیز بھی ہے نا کہ صرف یہ علاقے نہیں ہے، گجرات، شیخوپورہ، منڈی بہاؤدین، گجرانوالا، پھر اس کے علاوہ کشمیر کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی صورتحال، ضلع کوٹلی. تو یہ وہ سارے علاقے ہیں جو کہ جہاں پر یہ گڑھ ہے، اور بڑے بآسانی لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ کوٹلی آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہاں سے بھی بڑے تعداد میں. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی بھی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ موجود ہیں، پھر آپ تربیت کا بھی، فقدان کی بھی بات کریں، لیکن پھر بھی یہ ایجنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے پورا یہاں پر جڑے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اتنے نظم و ضبط کے ساتھ اتنا انلیگل کام کرتے ہیں. تو کیسے کامیاب ہوتے ہیں یہ اپنے اس کام میں؟ اور آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں اس سے پہلے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہمارے جو لاز ہیں وہ پراپر نہیں ہیں. ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو پاسپورٹ ایکٹ تھا جو 74 میں بنا، کہ جس میں پاسپورٹ کے بغیر جو سفر تھا، وہ انلیگل ڈاکومنٹس میں جو ٹریولنگ تھی اس کے بارے میں تھا. امیگریشن آرڈیننس پھر 79 میں آیا، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی کچھ لاز بنے ہیں. جو لاز بنے ہیں وہ موسٹلی اب جو بنے ہیں وہ ہمارے جو ویسٹرن پاورز ہیں، یورپین یونین ہے، ان کے پریشر پہ بنے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ان کو سوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ جاتے تھے وہاں سیٹل ہو جاتے تھے، اسائلم لیتے تھے، وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم واپس جائیں گے تو ہمیں پروسیکیوشن ہوگی، اور پروسیکیوشن سے بچنے کے لیے ہم آ گئے ہیں. اس کی وجہ سے جو لاز بنے ہیں، اب ہم جو بندہ ٹریول کر رہا ہے اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے مائیگرنٹ اسمگلنگ پہ. اب اس پہ تو کیس نہیں ہو سکتا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہے اگر وہ نام لے گا تو بتائے گا تو اس پہ کیس درج ہوگا.
اور دوسری ہے کہ جی میں پہلے جو کہہ رہا کہ جی انویسٹیگیشن جو جب پراپر نہیں ہوگی، ہمارے اندر کرپشن بھی ہے، دوسرے انوالومنٹ بھی ہیں، اس کی وجہ سے پھر ملی بھگت بھی آ جاتی ہے. اور میں نے خود جو پچھلا میں 2018 میں جو لیبیا والا شپ ریک ہوا، اس کی جب میں نے گیا تو میرے سے پہلے ایف آئی آر درج ہو چکی تھی. اور جب میں نے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی گئی تھی، پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا تھا. جو رنگ تھا یہ انٹرنیشنل جو ہے یہ کرائم مافیا ہے، جس میں لوکل بھی لوگ انوالو ہیں، اور اس میں آگے دیکھیں ایران ہے، ترکی ہے، لیبیا ہے اور یورپین ہے، ان سارے ممالک کے سے لوگوں سے ایک لنکڈ ہے. اور پھر جو یہاں سے جاتے ہیں لوگ، جو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھی ان کو لے کے کیسے جانا ہے. اگر کسی کو جانسا دیا جاتا ہے کہ ان کو بائی ایئر پہنچائیں گے، یہاں سے لے کے لیبیا میں جب لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈمپ کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ بھی جو میری لیٹسٹ اطلاعات ہیں کہ وہاں 2 ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے جو ایک کہہ لیں کہ جو ہمارا ریکگنائز ایریا ہے، اور ایک جگہ ہے کسی اور جنرل کی وہاں پہ ہولڈ ہے، تو وہاں پہ وہ ایک ان ریکگنائزڈ ایریا ہے. اور وہاں پہ جب ڈمپ ہوتی ہیں تو وہاں سے ان کو پچھلے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت بھی ان کی مرضی ہوتی ہے جن کے قبضے میں ہوتے ہیں. اور وہ کمیونیکیشن جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں.